بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پریس کلب لائیو کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طارق حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی۔ ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پاکستان نے انڈیا کو شکست فاش دی اور ٹی 20 ورلڈ کپ کے ابتدائی میچ سے ہی اپنی فتوحات کا آغاز کر دیا۔ دوسرے میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دی۔ وہ نیوزی لینڈ جو کہ پاکستان سے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر چلا گیا تھا، اس کو T20 ورلڈ کپ کے پہلے ہی میچ میں پاکستان نے شکست دے دی، اور یہ یقینی طور پر پاکستان کی کرکٹ کے لیے بڑا خوشائند تھا، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان میں کرکٹ کو ناکام کرنا چاہتے تھے، کرکٹ کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے ایک میسج تھا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ آپ جو بھی کریں گے، لیکن یہ ٹیم جو ہے یہ اس کا جواب آپ کو کھیل کے میدان میں دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انڈین ٹی وی چینلز پر انڈین میڈیا جو کہ بھارتی شکست پر واویلا کر رہا تھا، اپنی کھلاڑیوں کو لان تان کر رہا تھا، وہ اب پاکستانی کرکٹ ٹیم کی تعریفیں کر رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کو شکست دینے کے بعد اب پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اگلا ایک میچ جیتنے کے بعد ڈائریکٹ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا، اور یہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی پوزیشن بہت مستحکم ہو چکی ہے۔ 2 میچ جیتنے کے بعد اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان اس ٹورنامنٹ کی ہارڈ فیورٹ بن چکی ہے۔ ہمارے ساتھ کہ اس سارے سنیریو پر کہ کرکٹ کا آگے ورلڈ کپ میں کیا سنیریو ہوگا اس پر، اور کل ایک بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی خطرناک کہیں یا ایک کہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس سے پورے پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ پاکستان کے لیجنڈ فاسٹ بالر جو کہ دنیا کے فاسٹ بالر تھے، شعیب اختر، ان کے ساتھ پی ٹی وی پر جو ہے سپورٹس پر ڈاکٹر نعمان نیاز نے جس طرح کا بیہیو کیا، جس طرح کی بدتمیزی کی، اور جس طرح ان کو دوران ٹرانسمیشن لائیو شو میں جس طرح ان کے ساتھ ان کو کہا کہ آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں، اس کے بعد جہاں پر سر ویوین رچرڈ جیسے لیجنڈز موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اس طرح کا ڈاکٹر نعمان نیاز کا بیہیو سمجھ سے بالاتر تھا۔ ڈاکٹر نعمان نیاز کرکٹ ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرتے رہے ماضی میں، اور پھر جب پی ٹی وی اسپورٹ بنا تو اس کے ڈائریکٹر بننے کے بعد کافی کنٹروورشل رہے۔ ماضی میں بھی مختلف شوز میں ان کی کنٹروورسیز آتی رہی ہیں سامنے، لیکن شعیب اختر جیسے لیجنڈ کھلاڑی کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی یقینی طور پر پوری قوم کے لیے قابل مذمت بھی ہے، اور پوری قوم اس کی مذمت بھی کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر ڈاکٹر نعمان نیاز کو اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ انہی 2-3 موضوعات پر گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لیجنڈ صحافی اور لیجنڈری جناب قمر احمد صاحب۔ السلام علیکم قمر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ قمر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان نے اپنے ابتدائی 2 میچوں میں فتح حاصل کر لی ہے، پاکستانی ٹیم کا مورال بڑا ہائی ہے، آگے آنے والے میچوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ کہ ان میچوں میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی، اور پاکستان کے بارے میں جس طرح انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک میچ جیتنے کے بعد پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لے گا، اور پاکستان اس وقت ہارڈ فیورٹ ہو چکا ہے؟ پاکستان ایکسپیکٹڈ تھا کہ دنیا میں جتنے بھی آئی سی سی کے ایونٹس ہوتے ہیں، ورلڈ کپ ہو یا T20 کا ورلڈ کپ ہو، اس میں پاکستان ایک چونکہ ہمیشہ سے ہائی پروفائل ٹیم رہی ہے، اگر کافی مضبوط ٹیم رہی ہے، کمزور ٹیم رہی ہے، اس کے باوجود پاکستان کا پروفائل بہت ہائی ہے کرکٹ کے اندر۔ تو ظاہر ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں T20 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کو دنیا کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ ان کی بیٹنگ میں جان نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ شاید پرفارم نہ کر پائیں، لیکن تمام دنیا کو کافی میں سمجھتا ہوں کہ سرپرائزنگلی سب کو یہ اب معلوم ہو گیا ہے کہ جس طرح انہوں نے ون سائیڈڈ میچ میں بھارت کو شکست دی ہے، جو بھارت کبھی پاکستان سے نہیں ہارا تھا اس T20 کے ورلڈ کپ کے میچوں میں، تو اس کے بعد پھر نیوزی لینڈ کو شکست دینا بڑے مارجن سے 5 وکٹ سے اور 10 وکٹ سے جس طرح شکست دی بھارت کی ٹیم کو، تو ظاہر کہ پاکستان کے مورالس ہائی ہیں، اور ایک میچ جیتا ہے پاکستان تو یہ سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ سیمی فائنل میں پاکستان 2 سیمی فائنل ہوں گے، اس میں ایک سیمی فائنل میں پاکستان پہنچ سکتا ہے، اور اب جو بھی پاکستان کے میچز ہوں گے، جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیت سے بہتر کوئی ٹونک نہیں ہوتا، اور پاکستان چونکہ میچ 2 بہت ہی کانٹے کے میچ جیت چکا ہے، بڑے مارجن سے جیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ نفسیاتی طور پہ سائیکلوجیکلی پاکستان کے مورالس بہت ہائی ہیں، پاکستان کے بالرز بہت اچھا پرفارمنس کر رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ جیسی ٹیم کو انہوں نے 135 رن پہ ریسٹرکٹ کر دیا، اور بہت ہی بری شکست فاش جسے کہتے ہیں 10 وکٹ سے بھارت کو ہرایا،
تو پاکستان کے چانسز اب تو ایسے ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فیوریٹ ہے, یہ ٹرافی ورلڈ کپ کی جیت جائیں گے. لیٹ اس ہوپ کہ یہ پرفارمنس اسی طرح کا ان کا قائم رہے اور یہ اگلا میچ بھی جیتے. ٹھیک. اچھا قمر صاحب, ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ دونوں میچز میں ٹاس پاکستان نے جیتا اور پھر سیکنڈ جو بالنگ ہے اس میں ڈیو فیکٹر بڑا کاؤنٹ ہو رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے ٹاس کتنا معنی رکھتا ہے, ٹاس کی کتنی ویلیو ہوگی کہ کسی بھی میچ کو جیتنے کے لیے کتنی اہمیت ہوگی؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت بابر اعظم جن کے بارے میں آپ کی کتاب بھی اگلے 2-4 دن میں مارکیٹ میں آ رہی ہے, اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابر اعظم کس طرح کی کیپٹنسی کر رہے ہیں اور کس طرح ٹیم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیے, اتنی کرکٹ کوریج کرنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب یہ ایکسپرٹ کامنٹیٹر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ ٹاس بڑا اہم ہے اور یہ پچ کیسا کھیل رہی ہے اور یہ ڈیو فیکٹر ہے. ایبسلیوٹلی ربش. یہ T20 کی گیم میں 120 بالیں ہوتی ہے, کیا ڈیو فیکٹر, کس چیز کا ڈیو فیکٹر؟ ٹھیک ہے. ڈیو فیکٹر تو ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ میچ 5 دن کا کھیل رہے ہوں اور ایٹماسفیرک کنڈیشن کیسی ہے اور بال کو آپ گرپ نہیں کر پا رہے ہیں, ڈیو فیکٹر ہے. ان بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں تو ڈیو فیکٹر ہوتا ہی نہیں ہے, وہاں شبنم بھی نہیں ہوتی. صحیح. تو یہ اس طرح کی بات کرنا کہ جیسے آج میچ تھا وہاں پہ پہلا والا میچ, تو اس میں یہی میں نے کہا کہ یہ بنگلہ دیش جو ہے یہ ٹاس جیت کر اس کو فیلڈنگ کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ کمزور ٹیم ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ انگلینڈ کے خلاف یہ پرفارمنس کر پائیں گے. تو پہلے ان کو فیلڈنگ کرنی چاہیے تاکہ ٹارگیٹ کو چیس کریں. انہوں نے غلطی یہ کی کہ ٹاس جیت کر بیٹنگ کر لی اور بہت ہی کم اسکور پہ تباہ برباد ہو گئی ان کی بیٹنگ جو ہے, اور بہت آسانی سے انگلینڈ نے یہ میچ جیت لیا. تو یہ ٹاس کا فیکٹر, ڈیو کا فیکٹر, پچ کا فیکٹر, یہ 120 بالوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب ڈرامے بازی ہوتی ہے ایکسپرٹ کامنٹیٹرس. اچھا, اس وقت بابر کی جو کیپٹنسی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ بابر ٹیم کو کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ بابر کا مرال بڑا ہائی ہے, بابر ہائی سکورنگ اس وقت پاکستان کے ورلڈ کے پلیئرز میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ بابر کی کارکردگی پر؟ دیکھیے, جیتنے میں نے کہا نا, جیتنے سے بہتر کوئی ٹونک نہیں ہوتا ہے کسی بھی کانٹیسٹ کے اندر. اور جب بھی آپ کسی کمپٹیشن یا کانٹیسٹ میں ایز اے اسپورٹس ٹیم داخل ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ آپ نے جیتنا ہے. ہارنے کا سوچ کے آپ نہیں جاتے. ہار جائے تو وہ تو الگ بات ہے کہ آپ خراب پرفارمنس کر رہے ہیں, لیکن لیڈرشپ ہوتی ہے. جیسے وہ بابر اعظم ہے, ہی از بین ڈوئنگ ویری ویل ایز کیپٹن, اور ان کی جو قیادت ہے ان دونوں میچوں میں جو میں نے دیکھی ہے, بہت ہی ٹیکٹیکل مووز کر رہے ہیں وہ, اور جس طرح سے وہ ٹاس جیت کر جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں. کل جاوید میدان سے میں ٹرانسمیشن میں ٹی وی کے بات کر رہا تھا اور یہ ٹاس کے سلسلے میں, تو جاوید یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے, میں تو کپتان ہوں گا تو میں تو ہمیشہ بیٹنگ کروں گا ٹاس جیت کے بعد. دراصل یہ ہے کہ ہر کپتان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹاس جیت کر فیلڈنگ بابر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اپنے بیٹسمین سے زیادہ اپنے بالروں پہ کانفیڈنس ہے. صحیح. دیٹ از دا ریزن ان سچ اے شارٹ فارمیٹ آف کرکٹ. ایک جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کسی کپتان کا, اگر اس کو کانفیڈنس اپنے بالر پہ ہے تو پہلے وہ فیلڈنگ کرے گا شارٹ فارمیٹ آف کرکٹ. اگر اس کا کانفیڈنس اپنی بیٹنگ میں ہے تو بیٹنگ پہلے کرے گا. تو بابر اعظم کے جو اب تک ڈیسیشن ٹاس کے بعد ہوئے ہیں سب صحیح ہوئے. ٹھیک. قمر صاحب, ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے کہ انڈین شکست کے بعد انڈین میڈیا اپنی ٹیم کو لان تان کر رہا تھا, لیکن جب پاکستان نے نیوزی لینڈ کو بھی شکست دے دی تو وہی میڈیا پاکستانی ٹیم کی جتنی تعریفیں کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان ٹرافی کا اس وقت ہاٹ فیوریٹ ہے, اور پھر پاکستانی کھلاڑیوں کے بارے میں کہ کھلاڑی کے بارے میں ان کو جس طرح میڈیا جو ہے وہ انڈین میڈیا کو قابلہ کر رہا ہے. کیا فرمائیں گے انڈین میڈیا میں یہ تبدیلی کیسے آئی, حالانکہ وہ بڑے ہمارے اگینسٹ ہوتے ہیں, ہمیشہ ہماری کرکٹ کے ہماری ٹیم کے اگینسٹ رہتے ہیں؟ دیکھیے, بات دراصل یہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم خراب ٹیم تو نہیں ہے. جی. بیٹنگ لائن اپ میں ون آف دا بیسٹ ٹیم ان دا ورلڈ ہے. بے شک. تو بالنگ اتنی ان کی اچھی نہیں ہے. میں کہوں گا کہ جس طرح سے پٹائی کی ہے بابر اعظم محمد رضوان نے ان کے بالوں کی, جی. یہ کہہ رہے تھے کہ چکرورتی جو ہے یہ کیرم بال کرتا ہے, یہ بات کا فلاں کرتا ہے. تو پاکستانی بیٹسمین کے بندے تھے, وہ ساری کی گوگلی اور کیرم بال تو بلا دی اس چکرورتی. بات دراصل یہ کہ جب میچ جیتا پاکستان تو مجھے صبح کے 5 بجے تک بھارت کے جرنلسٹوں نے سونے نہیں دیا. وہ کبھی کوئی کلکتہ سے فون کر رہا ہے مجھے, کبھی دہلی سے کوئی فون کر رہا ہے, کوئی بامبے سے کہہ رہا ہے قمر بھائی اب ہم لوگ تو زندگی بھر کرکٹ کور کرتے رہے, تب تماشا ہم نے دیکھا جب ہارنے کے بعد انڈیا کا,
کہ جیسے ہی پاکستان جیتا ہے تو تمام پڑوس کے مکانات پہ، فلیٹ پہ، اپارٹمنٹ پہ لوگوں نے بجلی آپ کی بند کر دی، باہر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی، رونے کی آواز آنے لگی، اور لوگ جو ہے وہ ریسٹورینٹ میں جو کھانا کھا رہے تھے انجوائے کر رہے تھے، اور جو بھی کر رہے تھے وہ انجوائے کر رہے تھے کہ بھارت نے تباہ کر دینا آج پاکستان کو، تو یہ شوق آف دیئر لائف، اور کھانے والے چھوڑ کے لوگ بھاگنے لگے یہاں سے. یہ بھارت کے صحافی مجھے بتا رہے تھے. جی جی، یقینی طور پر بھارتی میڈیا میں بڑی ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی، بہت ہی دلچسپ، اور اس وقت بھی پوری دنیا میں جو تماشائیوں کا رویہ ہے، جو کرکٹ کے حوالے سے ایون جو عربک ہم نے دیکھا ہے، جو ویڈیوز کچھ دیکھی ہیں، اس میں بھی وہ پاکستان کے حق کے لیے، پاکستان کے جیتنے پر جو خوشیاں منائی گئی، بلا شبہ وہ بہت زیادہ ہے. سر میں ایک چیز کم از کم کل جو ہوئی ہے کہ نیشنل ٹی وی چینل پر، اسپورٹس کے ٹی وی چینل پر جو کہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اس پر جہاں پر ایک بہت بڑا پینل بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف اظہر محمود ہیں، راشد لطیف ہیں، پھر عاقب جاوید ہیں، پھر سر ویوین رچرڈ ہیں، ان کے ساتھ گاور ہیں، اور ان کے ساتھ لیجنڈری شعیب اختر بھی موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں سینئرز کی اور غیر ملکیوں کی موجودگی میں ڈاکٹر نعمان نیاز کا جو رویہ تھا شعیب اختر کے ساتھ، صرف اس بات کے اوپر کہ جی حارث رؤف کو جو ہے دریافت کیا ہے لاہور قلندر نے، اور لاہور قلندر کا جو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ بڑا شاندار ہے، اس نے بہت سے اچھے پلیئرز دیے ہیں. تو اس پر ڈاکٹر نعمان نیاز کا اس طرح ہارش ہو جانا اور اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ ان کو لائیو ٹرانسمیشن میں کہنا کہ جی آپ اٹھ کر جا سکتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ اس طرح کے رویے پر؟ ایک لیجنڈ جو کہ آپ کا سپر اسٹار ہے، جس نے آپ کو بہت سارے کرکٹ میچز جتائے ہیں، اس کے بارے میں اس طرح کا رویہ. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ جب بال ڈور کسی ان پروفیشنل کے ہاتھ میں دے دی جائے، نعمان نیاز نہ صحافی ہے نہ کمنٹیٹر ہے، وہ کرکٹ کے شوقین ہیں، کرکٹ کی چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں، ان کا شوق اس میں ہے. لیکن یہ ایک فارمر جنرل کے بیٹے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سفارشی طور پر ان کو پی ٹی وی میں داخل کیا گیا اس طرح کے اسپورٹس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے. بہت ہی امبیرسنگ، شرمناک ان کا بیہیویئر تھا ایک لائیو شو میں، جہاں پہ دنیا کے دو بڑے بڑے بیٹسمین، فارمر کیپٹن آف انگلینڈ، فارمر کیپٹن آف ویسٹ انڈیز سر رچرڈ صاحب بیٹھے ہوئے ہوں، کہ وہ اپنے ہی ملک کے ایک کھلاڑی کو، جو کہ بہت اچھا فاسٹ بالر تھا اپنے زمانے کا، اور تھوڑا سا کنٹروورشل کھلاڑی تو ہے، وہ ہمیشہ سے رہا ہے، فاسٹ بالر بڑے کنٹروورشل ہوتے ہیں، تو اس کی بےعزتی کرنا اس طرح سے آ کر لائیو ٹرانسمیشن میں ایک اینکر یہ کہہ دے کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں میرے شو میں سے. ایسے ہی ہے طارق کہ آپ کسی کو گھر میں مہمان بلائیں اور اس کو آپ جھوٹے مارے، بےعزت کر کے گھر سے نکالیں. تو اگر کوئی پروفیشنل جرنلسٹ یا اینکر ہوتا تو وہ فوراً بریک لے کر اس کو بولتا کہ بھائی آپ ذرا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں، جو بھی آپ بات کر رہے ہیں. تو معاملہ رفع دفع ہو جاتا. لیکن نعمان نیاز کا ٹریک ریکارڈ تو بہت ہی خراب ہے. وہ ان کو پی ٹی وی نے 2-3 دفعہ سائڈ لائن بھی کر دیا، ان کو باہر نکال دیا اسپورٹ سے، اور پھر وہ سفارشیں کر کر کے وہ پہنچ گئے، واپس آ گئے، اور وہ ہاٹ سیٹ پہ ایز اے بینکر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنے کو بہت بڑا کوئی کرکٹ کا مبصر اور ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ ایکسپرٹ بھی ہو تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کو اس طرح کا رویہ اپنے مہمانوں کے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن میں کریں. چلیں کم از کم کوئی عام ویسے گفتگو کر رہے ہوں تو اس میں تو چلو مذاق میں یا ویسے سیریس بندہ ہو جاتا ہے کسی بات پہ. جب آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شعیب اختر نے کسی انڈین ٹیم کا نام نہیں لیا، تو اس نے پی ایس ایل جو ہماری اس کی ایک لاہور قلندر ایک اہم ٹیم ہے، اس کا پارٹ ہے، اس ٹیم کا حصہ لیا ہے جس کو ہم پی ٹی وی پہ بھی ہر جگہ پہ دکھاتے ہیں. اور لاہور قلندر کا نام لینا اور عاقب جاوید کا نام لینا اور پھر حارث رؤف کو جی انہوں نے کرنا، اس پہ ایک دم ڈاکٹر نعمان نیاز کو کیا پرابلم ہے اس ایشو پہ؟ ہمیں پرابلم اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہوگی بیہائنڈ دا کرٹن. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کی اس سلسلے میں کوئی بحثہ بحثی ہوئی ہوگی پروگرام سے پہلے، جس کا غصہ انہوں نے لائیو شو میں کہا، وچ از ٹوٹلی ان پروفیشنل، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے. اور مجھے کوئی شک نہیں ہوگا کہ اگر ذرا بھی پی ٹی وی کے لوگوں کو یا انفارمیشن منسٹر کو یا انفارمیشن سیکریٹری کو ذرا بھی اپنی عزت کا اور پاکستان کی عزت کا خیال ہوگا تو ان کو پھر اس اینکر شپ سے ہٹا دیا جائے گا اور ان کے ہاتھ سے یہ اسپورٹس کا پروگرام چھین لیا جائے گا.
कमर साहब एक चीज़ बड़ी हुई है कि इस पर नोटिस तो ले लिए गए हैं और कहा गया है कि जी 8 नवंबर को इस पर हेयरिंग होगी, जो कायमा कमेटी बराए स्पोर्ट्स है इसकी सेनेट की, वो इसकी हेयरिंग करेगी और उसमें इस मामले को टेकअप कर लिए। लेकिन उस वक्त तक तो शायद बहुत लेट हो चुका होगा। सर विवियन रिचर्ड और इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन की मौजूदगी में इस तरह का बिहेवियर से क्या पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जब विवियन रिचर्ड को और उसको देखा जा रहा है, पीटीवी को देखा जा रहा है, तो दुनिया में पाकिस्तान के क्या इमेज गया होगा शुएब अख्तर के साथ इस बिहेवियर? इस बिहेवियर से जाहिर है कि इमेज अच्छा तो नहीं हो सकता, इमेज हमेशा ख़राब हो सकता है। और जो विव रिचर्ड्स और डेविड कवर जैसे लेजेंड लोग वो अपने मुल्क में जाके ये कहानी सुनाएंगे तो जाहिर है कि लोगों को बहुत ही ये मज़ाक़ खेज़ भी होगी और लोगों को हंसी भी आएगी कि पाकिस्तान में ये होता है। अनफॉर्चुनेटली ये हम जिस कल्चर में रहते हैं वो सिफारशी कल्चर है, तो ये कमेटी जो भी बैठाई गई है इनकी इंक्वायरी में, हो सकता है कि कोई भी न बिगाड़ सके। सही। कमर साहब एक और चीज़ जो इस सारे मामले में कंट्रोवर्शियल हुई है, कहा यह जा रहा है कि नुमान नियाज साहब जो कि जिनको हटा दिया गया था गुज़श्ता कुछ अर्सा कबल जो है पीटीवी के शो से हटा दिया गया था और पीटीवी से भी बाहर कर दिया गया था, उनका उस वक्त भी कुछ शुएब अख्तर के साथ कोई इसी हवाले से कोई कंट्रोवर्सी हुई थी। और अब जबकि शुएब अख्तर को और बाकी पूरे एक पैनल इतना स्ट्रॉन्ग पैनल के साथ आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह की कंट्रोवर्सी का जवाब कोई नहीं बनता। और फिर दूसरी बात ये कि जब आप लाइव जा रहे हो, पूरी दुनिया आपको देख रही है और पीटीवी स्पोर्ट्स को पूरी दुनिया फॉलो करती है, ऐसे में इस तरह नुमान नियाज का ये रवैया यकीनी तौर पर, जहाँ शुएब अख्तर के लिए हद तक अमेज था, उसके साथ उनकी गुस्ताखी उन्होंने की या बदतमीज़ी की, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरी कौम के लिए बड़ी बड़ी जो है वो एम्बेरसमेंट वाला एक मामला था। आप इस पर क्या कहेंगे कि ये तो इंसानियत ये करेगी, नुमान नियाज को हटा देगी, लेकिन आइंदा इस तरह के वाक़यात का तदारक कैसे होगा? मैं समझता हूँ कि जिस तरह की हरकत उन्होंने की है उनको इमीडिएटली सस्पेंड कर देना चाहिए, और जो इनका फैसला बाद में होगा, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, जब भी, इनको सस्पेंड करके किसी और एंकर को बैठाना चाहिए अगर इनमें ज़रा भी शर्म हया और एम्बैरसमेंट से बचना है दुनिया की नज़र से। ठीक, बहुत शुक्रिया कमर अहमद साहब, आपने यकीनी तौर पर बहुत अच्छी बात की है कि शुएब अख्तर समेत पूरी दुनिया में जो फास्ट बॉलर होते हैं, वो डेनिस लीवी हो, एन बोथम हो, इमरान खान हो या जो भी हो, वो कंट्रोवर्शियल ज़रूर होते हैं, इसलिए कि फास्ट बॉलिंग जो है ज़्यादा एग्रेसिव होने की वजह से ही फास्ट बॉलर जो ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से अगर शुएब अख्तर ने अगर कोई बात की भी थी तो उसको मामले को ब्रेक में जाके करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है अब तक जो शुएब अख्तर की तरफ से भी जो उनका बयान आया, जो हम आपको दिखाएंगे भी, कि उसमें अभी तक कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन डॉक्टर नुमान नियाज का रवैया ये सिर्फ शुएब अख्तर के साथ नहीं, वो माजी में भी बहुत सारे प्लेयर्स के साथ, इवन राशिद लतीफ़ के साथ, फिर मोहम्मद वसीम के साथ, फिर और दीगर प्लेयर्स के साथ भी वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज में मुलविस रहे हैं। इवन शाहिद अफरीदी के साथ भी उनके 1-2 कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं लाइव शो के दौरान ही। तो लेकिन ये इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए यकीनी तौर पर, जिस तरह कमर साहब ने फरमाया कि हमें यहाँ पर प्रोफेशनल्स को लाना चाहिए, वो उन प्रोफेशनल्स को जिनको कौम और मुल्क की इज़्ज़त के साथ साथ अपनी ज़ाती इज़्ज़त का भी ख्याल हो, ना कि नुमान एजाज जैसे लोगों को जिनका सिर्फ क्रिकेट शौक़ हो और उस शौक़ की खातिर वो अपने आप को मुबस्सर भी मान रहे हो, एक्सपर्ट भी मान रहे हो,